جادو کی کوئی لیٹسٹ قسمیں بھی ہیں, کچھ قدیم قسمیں ہوں گی, سمجھنے کے لیے بیان کیجیے گا. کچھ جدید قسمیں ہوں گی, اور وہ کیا کیا ہیں وہ بیان کیجیے گا. دیکھیں نظام بھائی, معاشرہ جدید ہے تو جادو کی صورتیں بھی جدید ہونی چاہیے. تقاضا تو یہی بنتا ہے. تقاضا تو یہی بنتا ہے. جی. جب ہم ٹی وی چینلوں پہ پروگرام کر رہے ہیں اور لیپ ٹاپ کے عامل ہیں تو لازمی بات ہے کہ جادو کی صورتیں بھی جدید ہوں گی. ٹھیک ہے. میری رائے یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جادو کی کوئی خاص چند ایک قسمیں ہیں جسے 1 2 4 5 کے نام سے گن کے بتایا جا سکتا ہے, یہ نہیں ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے تجربے اور مشاہدے میں جو چیز ہے وہ یہ کہ جتنے جادوگر ہیں اور وہ تخلیقی سوچ کے مالک ہیں, نت نیا سوچتے ہیں, جتنے اس شکل کے جادوگر ہیں وہ تمام کے تمام جادو کی نت نئی صورتیں اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. کچھ نیا مارکیٹ میں لے آتے ہیں. مارکیٹ میں لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثلا ایک بچی کا وہ کیس اس طرح کر رہے تھے تو میں نے پوچھا بھی جادو کہاں کہاں, تو جادو جس وقت اس کا ملا تو کتابوں میں بھی اور اسی طرح جنات کی حاضری ہوگی, تو کہنے لگے چلے جی آپ نے کتابوں کا جادو تو دیکھ لیا لیکن جادو کی اور 20 شکلیں ہیں وہ کیسے پتہ چلے گی. میں نے کہا اللہ نے مجھے پہنچایا ہے تیرے تک, اور تو اب پہنچائے گا کہاں تک, جادو تک, کہ تو نے جادو کی کون کون سی شکلیں اختیار کی ہیں. اب جدید شکلوں میں میسیجز پہ جادو بڑا ہو رہا ہے. میسیجز پہ سر؟ میسیجز پہ یہ جو ٹیکسٹ میسیج بھیجتے ہیں. ہاں جی. اچھا. تو اس نے باقاعدہ مجھے بتایا, کہنے لگا کہ آپ اس بچی کا موبائل پکڑو, موبائل پکڑنے کے بعد اس کا ان باکس کھولو, ان باکس میں جاؤ, ان باکس میں جانے کے بعد اس جویریہ نامی ایک بچی کا نام اور اس کا نام آپ کھولو, اور اس کے جتنے میسیجز ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے جادو زدہ ہیں. اچھا. جادو کیا ہے؟ جادو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ وہ ایک خاص قسم کا باقاعدہ عمل جو کیا جاتا ہے وہ اس کا رابطہ اس تک ہو جائے. اب مثلا ایک آدمی رابطہ کرتا ہے کہ کھانے پینے والی چیزوں کے ذریعے, جو جادو کی قدیم صورتیں ہیں. جی. جادو کی قدیم صورتیں ہوتی تھی کہ کسی آدمی کی کوئی تصویر لی جائے اور اس کے بعد تصویر کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی کھانا پلانا, خاص طور پہ میٹھے کے بارے میں بڑی میٹھے بات کے کی بارے جاتی میں ہے. عام طور پہ کیا جاتا تھا. محبت ڈالنی ہے تو میٹھے میں, اور نفرت ڈالنی ہے تو پھر کڑوے میں. اچھا. یعنی محبت کے لیے چینی اور نفرت کے لیے لال اور کالی مرچ. اچھا. وہ اس طریقے سے کیے جاتے. اب یہاں اس طریقے سے یہ دور نہیں رہا کہ کوئی آدمی اس طریقے سے چلے کہ کسی کے گھر میں جائے, بیڈ روم تک رسائی حاصل کرے, کچن تک جائے اور اسی طرح کچن میں کچھ کھلائے, اور وہ جو آپ نے ڈش رکھی ہے وہ کھائے نہیں تو گویا کہ آپ کی تو 2-3 مہینوں کی محنت تو گئی نا. اب یہ دور نہیں رہا. سر میں تو سن کے حیران ہو رہا ہوں, ٹیکسٹ پہ جادو. ٹیکسٹ پہ سب کو بچائے, کسی کا واسطہ راستہ نہ پڑے. آمین آمین. لیکن جس کا واسطہ راستہ پڑ جاتا ہے وہ برکیف مسائل کا اچھا خاصا شکار ہو جاتا ہے. سر میں ابھی بھی وہیں پہ رکا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ ٹیکسٹ میں جادو بھیجا تو کوئی نقش بنے ہوئے تھے, کیا تھا وہ؟ نہیں, وہ میسج پڑھ کے, پڑھائی پڑھ کے, اچھا, جادوئی پڑھائی پڑھ کے اس کے بعد میسج کیا گیا. وہ آڈیو میسیجز تھے؟ آڈیو میسج ہے, لکھا ہوا میسج ہے, یہ بھی صورتحال ہو سکتی. بس اوقات یہ ہوتے کہ اپنی تصویر پہ جادو کر کے یا اس کی تصویر پہ جادو کر کے شیئر کر دی جاتی ہے, اس میں بھی ہو جاتا ہے. تاکہ میں پچھلے دنوں کیس لے رہا تھا تو کیس میں چلتے کرتے لگے کہ اس کے کمرے کے اندر نقش ہے. میں نے کہا وہ نظر تو آ نہیں رہے, ادھر ادھر کمرے کے اندر میں نے دیکھا بھی نقش نظر تو آ نہیں رہے. کہتے ہیں کہ یہ نقش انسانی نہیں ہے بلکہ جناتی ہیں. اچھا, وہ نقش بھی جناتی ہیں؟ جناتی ہیں. یعنی انہوں نے باقاعدہ تصویریں اپنی جادو, دیکھیں جن جب حرکت اس طرح کی کر کے لوگوں کو گرا سکتا ہے تو کتنے جنات ایسے ہیں جو باقاعدہ پڑھے لکھے جنات ہیں. اچھا, ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں. پڑھے لکھے قرآن مجید نے وَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ مِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ عَقِیدَہ دا. کچھ نیکوکار ہیں اور کچھ ظالم ہیں. تو جنات کے ذریعے بھی ہو رہا ہے.
فیس بک کے ذریعے اور اسی طرح سوشل میڈیا کے تقریباً تمام پروگراموں کے ذریعے، اور پھر کتابوں کے ذریعے، کتابوں کے اوپر پانی چھڑکاؤ کر دینا. پھر اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں وہ کھلاتے نہیں ہیں، اپنے ہاتھوں پہ جادو اس طرح لیپ کر کے تیل جادو کا لگا کے یا اسی طرح پانی لگا کے آ جاتے ہیں. آپ نظام بھائی ان سے سلام لیں گے، جو ہی اس طرح سلام لیں گے وہ ہتھیلی آپس میں ملے گی، مس کرے گا تو وہ مس کرے گا تو جادو آٹومیٹکلی منتقل ہو جائے گا. سر کیا خطرناک باتیں بتا یا رہے تو ہیں. یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان چھو کے انسان کو خبتی بنا دیتا ہے. اللہ دیکھیں یہ ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کے وقت نماز فجر کے وقت سنت کے مطابق اٹھتا نہیں ہے، وضو نہیں کرتا اور نماز چھوڑ دیتا ہے، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کے ناک کے اوپر باقاعدہ شیطان پیشاب کر جاتا ہے. اب کسی کو پیشاب نظر آئے یا نہ آئے، نظر آنا یا نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہوا اور میں نہیں مانتا. بظاہر نظر نہیں بظاہر نظر آتا نہیں لیکن عملاً تو وہ ہو گیا. عملاً ہو گیا ہے. اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کے ساتھ شیطان کھاتا ہے، آپ شامل ہو جاتا ہے اس میں. شامل ہو جاتا ہے. تو آپ کو بظاہر نظر نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان نے نہیں کھایا. اللہ کے رسول نے باقاعدہ کہا ہے. تو من اصدق من اللہ حدیث و من اصدق من اللہ قیلا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سچی ذات نہیں. بے شک بے شک. اسی طرح واش روم میں جانے کی دعا نہیں پڑھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان بسا اوقات انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے. تو بات یہ کر رہے تھے کہ جادو کی اب وہ پرانے دور جادو نیا بڑھ بھی اسی لیے رہا. پرانا دور کیا ہوتا تھا کہ جادوگر کو صرف تصویر کے علاوہ جادو کرنا مشکل آتا ہی نہیں تھا. جادوگر زیادہ تر تصویروں میں کرتا تھا اور تصویر لیتے لیتے بسا اوقات 1 مہینہ اور بسا اوقات 2 مہینے لگ جاتے تھے. تصویر نہیں ملتی تھی، اتنے میں حاسد کا حسد تھوڑا سا کم ہو جاتا تھا اور کہتا تھا دفعہ مارو یہ جادوگر ہی ہمیں تنگ کر کے، تو وہ جادو کرتا ہی نہیں تھا. اب تو یہ ہے جادوگر بھی آن لائن ہے، ایزی ایکسیس ہے سب کچھ. بالکل سب کچھ آن لائن مل رہا ہے. سب کچھ آن لائن مل رہا ہے. یعنی آپ نے جس پہ جادو کرنا ہے اس کی پکچر بھی آپ کے پاس ہے، جس سے کروانا ہے اس کی پکچر بھی اور اس کا رابطہ نمبر بھی آپ کے پاس ہے، اور اس کو پیسے سینڈ کرنے ہیں تو وہ بھی سب آن لائن چل رہا ہے. سر ساری سہولت آن لائن ہے آپ کے پاس. اور پھر جادو کروائیں، جادو اتروائیں، آپ کلائنٹ لائیں، اب تو ہر چیز آن لائن چل رہی ہے.